الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی المائدہ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى الطهارة نصف الإيمان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک میں مختلف ٹاپکس پہ باتیں کر رہے تھے، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں نماز بھی تھی، اس میں زکوٰۃ بھی تھی۔ نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں کی ہیں، کچھ بہت ساری رہتی ہیں، تو وضو پہ آ گئے کہ وضو نور ہے، اور اگر تم وضو کرتے ہوئے ایسی جگہ پہ آ جاؤ کہ پانی نہیں ملتا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے یہ کہا کہ حضرت عمار ابن یاسر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے غسل جنابت کرنا تھا، اور میں نے یوں سمجھا کہ اگر مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے تو جسم پر مٹی ملنی چاہیے، تو پھر وہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں یوں نہیں ہے، کہ مجھ کو جو یہ خاص شرف دیے گئے ہیں 5 میں، ان میں یہ ہے کہ مٹی پاک کر دی گئی ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور یہ کہ تیمم اگر جہاں بھی کرنا چاہو اس مٹی پر تم تیمم کر سکتے ہو۔ اب شریعت کی روح سے تیمم ہم مسلمانوں کو آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں 99% کو پتہ نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑے تو کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیثوں میں آتا ہے دو ضربیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک ہی ضرب ہے، زمین مٹی پہ ہاتھ مارو، پھر ہاتھ کو چھنڈو، اور پھر ان کو چہرے پہ ہاتھ کو چھنڈ کے پھر چہرے پہ پھیر لو، اور باقی چاروں فقہا کے نزدیک دوبارہ پھر مٹی پہ ہاتھ مارو، پھر ہاتھ کو چھنڈو اور کونیوں تک، ایک ہاتھ پھرو دوسری ہاتھ کی کونی تک پھرو، بس تیمم ہو گیا۔ اور یہ اگر غسل کرنا ہے تو یہی نیت کریں گے کہ غسل ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہاتھ مار کر چھنڈ کر پھر چہرے پہ پھیرنا ہے، اور پھر اپنی کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اور نیت یہ ہوگی کہ غسل ہو رہا ہے، غسل جنابت ہو جائے گا۔ کتنا آسان دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دوسری آیت میں جو سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پہ کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ نعمت ہے ہم نے تم پہ اوپر رکھ دی ہے۔ اور یہ ہم عائشہ کا جب ہار گم ہو گیا تھا اور صحابہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چھوٹی سی ذرا بھی لگائی تھی ہماری اماں جی کو کہ تمہارا ہار کیوں گم ہوا ہے، کہ اس کی وجہ سے یہ مشکل بنی ہے۔ اور لیکن کچھ دیر کے بعد جب ہار بعد میں ملا تھا، کجاوے کے نیچے ہی پڑا تھا، تو جو یہ حکم آ گیا تو صحابہ خوشی سے اور ابوبکر صدیق اور اہل ان کے خاندان کو دعائیں دے رہے تھے کہ کتنی آسان کر دی ہے یہ مشکل، کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور پانی کو ٹھنڈا ٹھار پانی میں ہاتھ لگا سکتا ہو، یا پانی ہے نہیں پیسوں سے ملتا ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ یا ایسا بیمار ہو کہ پانی کو ٹچ نہیں کر سکتا، یا برف کا پانی ہو جیسے بخار ہو سکتا ہے، تو ایسی مشکلوں میں وہاں پہ تیمم کر کے نماز کو پڑھا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ آسانی کر دی گئی ہے۔ تو یہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے کہ ہم نے تم کو اتنی تکلیف دی ہے جتنی تم تکلیف اٹھا سکتے ہو، اور یہ احکامات تدریجاً آئے ہیں، تو تدریجاً کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور احادیث کی روح کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر شکران نعمت کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، اور میں وہ باقی مذاہب کے لوگ اپنے مندروں میں اور اپنے گرجوں میں اور اپنے سٹوپوں میں اور اپنی جگہوں پہ نمازیں پڑھتے تھے، یہاں پر کہا کہ ساری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے یہ کر دیا ہے کہ پاک کر دیا ہے کہ جہاں بھی تم ٹائم ہو گیا تم وہاں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تیمم کرنا پڑے تو اسی مٹی کے ساتھ جھاڑ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، اور پھر کونیوں تک پھیر لو، اور یہ وضو بھی ہو جائے گا، اور دل تمہارا پاک ہو گیا کہ اب تم وضو کے ساتھ ہو، اسی طرح کا نور اس کو حاصل ہوگا۔ اور پھر شکران نعمت یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بولنا۔ تو خدا کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔
تو یہ اللہ کی نعمتوں پر شکرانہ بولنا چاہیے، اور یہ عام دعا کرنی چاہیے کہ رب زدنی علما، اور یہ بھی بولنا چاہیے رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، علم کی باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی بتاتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ اب دعائیں بھی بتائیں گے کہ جن دعاؤں کے پڑھنے سے بندے کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے، اور خدا مناجات سنتا ہے اور اپنی صفات کے ذکر کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔